محترم سامعین اور ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفیٰ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ قرآن پاک کو آسانی سے سمجھنے کے لیے اپنی زبان اردو میں اس کا مفہوم ترجمہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورہ کہف کے آخری آیات نمبر 99 to 110۔ اس دن ہم یاجوج و ماجوج قوم کو چھوڑ دیں گے کہ زمین پر پھیل کر ایک دوسرے میں گھس پڑیں گے اور سور پھونکا جائے گا، پھر ہم سب کو جمع کر لیں گے اور اس روز جہنم کو کافروں کے سامنے لائیں گے جس کی آنکھوں پر دنیا میں ہماری یاد یعنی ہماری نشانیاں سے پردہ پڑا ہوا تھا اور وہ سن بھی نہ سکتے تھے۔ کیا کافروں یہ خیال کرتے ہو کہ مجھ کو چھوڑ کر میرے بندوں کی اپنا کارساز بنائیں گے تو ہم خفا نہیں ہوں گے؟ یاد رکھو ہم نے ایسے کافروں کی مہمانی کے لیے دوزخ کی آگ تیار کر رکھی ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ کیا ہم تمہارے ایسے لوگ بنائیں جو ایمان لے اعمال کے لحاظ سے بڑے نقصان میں ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی دنیا میں کی ہوئی ساری کوششیں برباد ہو گئی اور وہ سمجھے ہوئے ہیں کہ وہ اچھے کام کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں کا اور اس کے سامنے حاضر ہونے کا انکار کیا تھا، اس وجہ سے ان کے سارے کام عکارت گئے اور ہم قیامت کے دن ان کے لیے کچھ بھی وزن قائم نہیں کریں گے بلکہ ان کی سزا وہی ہوگی یعنی دوزخ، اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا تھا اور میری آیتوں کو میرے پیغمبروں کا مذاق اڑایا تھا۔ بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو ان کے مہمانی کے لیے بہشت کے باغ ہوں گے، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور وہاں سے کہیں اور جانا نہ چاہیں گے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ اگر میرے پروردگار کی باتیں لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائے تو میرے پروردگار کی باتوں کے تمام ہونے سے پہلے سمندر ختم ہو جائے گا، اور اگرچہ ہم ویسا ہی ایک اور سمندر اس کی مدد کے لیے لے آئیں گے۔ اور یہ بھی کہہ دو کہ میں تمہارے ہی جیسا ایک بشر ہوں، البتہ میرے پاس وہی آئی ہے تو تمہارا معبود برحق وہی ایک معبود ہے۔ تو جو شخص اپنے پروردگار سے ملنے کی امید رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ کہف کے آخری آیات میں دہراتا ہے کہ اپنی وحدانیت یعنی خدا کا ایک معبود ہونا، لا شریک ہونا، یاجوج ماجوج قوم کو آزاد چھوڑنے کا حکم دینا، سور پھونکا جائے گا، ساری قدرت نیست نابود کر دی جائے گی، کافروں کو جہنم دکھایا جائے گا، آخرت میں ایمان والوں کے لیے بہشت کے باغ ہوں گے، وہ عیش و آرام کریں گے، اللہ کی
تعریف و قدرت لکھنے کے لیے سمندر کا پانی سیاہ بن جائے اور ساری درختیں قلم بن جائیں، لکھ نہ پائیں گے۔ یا اللہ، قرآن پہ عمل کرنے کی، تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی، جنت میں اپنے پروردگار سے ملنے کی توفیق عنایت فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی